السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کیا اسی طرح ہوئی جس طرح عام بچوں کی پیدائش ہوا کرتی ہے، یا آپ کی پیدائش کے ساتھ کوئی خاص معاملہ تھا اور آپ کی پیدائش کچھ الگ رنگ ڈھنگ سے ہوئی؟ آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کی حقیقت کو واضح کریں گے اور تاریخ اور سیرت کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں سے اس بات کو واضح کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی شان کیا تھی۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تاریخ اور سیرت کی ایک بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب ہے جس کا نام ہے الطبقات الکبریٰ، جسے طبقات ابن سعد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابن سعد کی نہایت معتبر اور مستند کتاب ہے، اور خود امام ابن سعد بھی تاریخ اور سیرت کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ اپنی اسی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا خود کا اپنا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے تو میں نے ان کی پیدائش تک کوئی بوجھ اور کوئی مشقت محسوس نہیں کی۔ جب وہ مجھ سے جدا ہوئے تو ساتھ ہی ساتھ ایک نور بھی نکلا جو مشرق سے مغرب تک چھا گیا، مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دیا۔ پھر آپ زمین پر اس طرح بیٹھے کہ آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی زمین سے لی اور آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محلوں اور بازاروں کو اس طرح روشن کر دیا کہ میں نے یہیں سے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی گندگی نہیں تھی۔ یہ کیسی عجیب و غریب روایت ہے! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد ایک عجب شان آپ کی نظر آتی ہے۔ اس روایت کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے جو تاریخ اور سیرت کی انتہائی معتبر، مستند اور معروف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اسکرین پر اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ جب حضرت آمنہ کو درد ذہ ہوا تو میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ اتنا جھک پڑے ہیں، اتنا قریب آ گئے ہیں کہ میں بولنے لگی کہ یہ تو میرے سر پر ہی گر پڑیں گے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ان کے پیٹ سے نور نکلا جس نے اس کمرے کو روشن کر دیا جس کمرے میں ہم موجود تھے، اور پورے گھر کو روشن کر دیا۔ مجھے وہاں نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ روایت تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے اندر بھی ہے، اور ابو نعیم اصفہانی کی کتاب معرفت الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت بسعادت کے تعلق سے بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو بے اصل ہیں، جھوٹ اور من گھڑت ہیں، لیکن ان روایتوں کے درمیان کچھ معتبر اور مستند روایتیں بھی ہیں کہ جنہیں ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گدڑی میں لال بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی پیدائش کا معاملہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس وقت آپ کی شان کچھ اور ہی تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، اس لیے شان نبوت و رسالت کے ساتھ آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔